دیکھیں، ایک طویل حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی ہیں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت اپنے پیارے اصحاب کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آج رات مجھے خواب کے اندر بڑے عجیب و غریب حالات دکھائے گئے۔ اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے خواب بھی سچے اور وحی الہی ہوا کرتے ہیں، اس لیے یوں سمجھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے خواب کے اندر قیامت کے مناظر کی تفصیل دکھائی گئی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ملک الموت میرے ایک امتی کی روح قبض کرنے کے لیے اس کے پاس آیا۔ ایسے وقت میں اس کا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور ملک الموت کو روح کے قبض کرنے سے روک دیا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، جو بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا، جو بندہ اپنے ماں باپ کا اطاعت گزار ہوگا، جو بندہ اپنے ماں باپ کا وفا شعار ہوگا، اللہ جل جلالہ اس کے اس عمل کی برکت سے اس کی عمر کے اندر اضافہ فرما دیں گے، بڑھوتری فرما دیں گے۔ دیکھیں، جس طرح صدقہ کرنے سے، جس طرح خیرات کرنے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی عمر کو بڑھا دیا کرتے ہیں، اسی طرح ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے نتیجے میں بھی اللہ جل جلالہ اپنے بندے کی عمر بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، کہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ماں باپ کی نعمت موجود ہے، دونوں موجود ہوں یا دونوں میں سے ایک ہو، ہمیں چاہیے کہ ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی اطاعت کریں۔ اللہ جل جلالہ ہم سے خوش ہوں گے، ہماری عمر کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ اسی طرح دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ایک امتی کو شیطان نے وحشت زدہ کرنے کی کوشش کی، میرے ایک امتی کو شیطان نے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی۔ ایسے وقت میں اس کا ذکر اللہ سامنے آ گیا، اس کا اللہ رب العزت کا ذکر کرنا سامنے آ گیا، اس کا اللہ رب العزت کو یاد کرنا سامنے آ گیا اور اس کو شیطان کے چنگل اور شیطان کے پنجوں سے بچا لیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم آج کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے، آج اگر ہم کثرت سے اللہ رب العزت کو یاد کریں گے، آج اگر ہم کثرت سے اللہ اللہ کریں گے، تو یقین جانیں میرے پیارے بھائیوں، یہ ذکر اللہ کرنا، یہ اللہ اللہ کرنا ہمیں شیطان کے چنگل سے، اسی طرح شیطان کے پنجوں سے بچا لے گا، محفوظ کر لے گا۔ آپ دیکھیں، قرآن مقدس نے بھی اس طرف اشارہ کیا۔ اللہ جل جلالہ نے اپنی پیاری کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین اتقوا، کہ وہ لوگ جو متقی ہیں، وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں، وہ لوگ جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب شیطان کی ایک جماعت ان کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے، تذکروا، تو وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے لگتے ہیں، اللہ رب العزت کو یاد کرنے لگتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی یاد اسے شیطانی حملوں سے بچا لیتی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اگر چاہتے ہیں کہ شیطانی حملوں سے محفوظ رہیں تو اللہ رب العزت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کریں۔ اسی طرح دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ایک امتی کے اوپر عذاب قبر چھا رہا ہے اور چھاتا ہی جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں میرے اس امتی کا وضو کرنا سامنے آ گیا
اور اس کو عذاب قبر سے بچا لیا، چھڑا لیا، محفوظ فرما لیا۔ اس سے دیکھیں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو بھائی اہتمام کے ساتھ وضو کرے گا، جو بندہ مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کرے گا، جو بندہ وضو کے دوران باتیں نہیں کرے گا، تو اس کا یہ اہتمام کے ساتھ وضو کرنا اسے میرے پیارے بھائیوں یوں سمجھ لیجئے کہ عذاب قبر سے بچا لے گا۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ عذاب قبر سے بچے رہیں تو میرے پیارے بھائیوں دھیان کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ وضو کیا کریں، اور وضو کے دوران بالکل بھی باتیں نہ کیا کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے ایک امتی کو پیاس کی شدت کی وجہ سے ہانپتے ہوئے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا وہ امتی حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے جاتا ہے، لیکن جب بھی جاتا ہے اسے واپس کر دیا جاتا ہے، اسے روک دیا جاتا ہے، اسے واپس دھکیل دیا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اس کے روزے سامنے آ گئی اور روزوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر اسے حوض کوثر پر لے گئے اور اسے پیٹ بھر کر کے، یا پھر آپ کہیں کہ اس کا جی بھر کے پانی پلایا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حوض کوثر کا پانی ہمیں جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ نصیب ہو، تو جو رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں وہ تو رکھا ہی کریں، باقی جو اور روزے ہیں، سنت ہیں، نفل ہیں، وہ بھی میرے پیارے بھائیوں رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ جیسے دیکھیں ذی الحجہ کے 9 روزے ہوتے ہیں، اسی طرح محرم کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں 2 روزے ہوتے ہیں، اسی طرح ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے 3 روزے ہوتے ہیں جنہیں ہم ایام 20 کہتے ہیں۔ ان تمام روزوں کو رکھنے کی کوشش کریں اور یقین جانیں یہ تمام نیک اعمال کل آخرت میں، قیامت میں ہمارے کام آئیں گے اور ہمیں ایسے ایسے درجات دلا دیں گے جن کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں ان اعمال کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مجلس کے اندر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حلقے لگے ہوئے، میرا ایک امتی ان میں سے جس حلقے کی طرف بھی جاتا ہے اسے واپس بھیج دیا جاتا ہے، اسے دھکیل دیا جاتا ہے۔ وہ ایک حلقے کے پاس گیا، اسے واپس بھیج دیا گیا، وہ دوسرے حلقے کے پاس گیا، اسے واپس بھیج دیا گیا، وہ تیسرے حلقے کے پاس گیا، اسے واپس بھیج دیا گیا۔ ایسے وقت میں اس کا غسل جنابت سامنے آ گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے غسل جنابت نے میرے سامنے لا کر میرے پہلو میں بٹھا دیا۔ غسل جنابت یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ ناپاکی کی حالت میں ہو، اپنی بیوی سے ہم بستر ہونے کے بعد ہو یا ایسے ہی احتلام ہو جائے، تو اس ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے ہم جو غسل کرتے ہیں اسے غسل جنابت کہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب بھی آپ ناپاک ہوں تو جتنا جلدی ہو سکے میرے پیارے بھائیو غسل کر لیں، کیونکہ یاد رکھیں انسان کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اللہ نہ کرے اگر ہمیں اس حالت میں موت آ گئی تو کل آخرت میں اللہ رب العزت کے سامنے ایسے ہی ناپاکی کی حالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ اس لیے جب بھی ہمیں پاک ہونے کی ضرورت پیش آئے، یا پھر آپ کہیں کہ جب بھی ہمارے اوپر غسل واجب ہو، تو میرے پیارے بھائیوں جلدی سے جلدی غسل کر لیا کریں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ایک امتی کو ہر طرف سے اندھیروں نے گھیر لیا، اسے دائیں سے بائیں سے، اسے ہر طرف سے، یوں سمجھ لیجئے کہ آگے سے پیچھے سے، اسی طرح اوپر سے نیچے سے اندھیروں نے گھیر لیا ہے۔
اب وہ ظلمتوں کے اندر مارا مارا پھر رہا ہے، اب وہ اندھیروں کے اندر بھٹکتا پھر رہا ہے۔ ایسے وقت میں اس کا حج کرنا سامنے آ گیا، ایسے وقت میں اس کا عمرہ کرنا سامنے آ گیا، اور ان اعمال نے اسے اندھیریوں سے نکال کر یوں سمجھ لیجئے کہ روشنیوں کے اندر پہنچا دیا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ جب بھی ہمارے اوپر حج فرض ہو، میرے پیارے بھائیوں، بلا وجہ دیر نہ کیا کریں۔ جیسے ہی حج فرض ہو فوراً حج کر لیا کریں، کیونکہ انسان کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح عمرہ بھی کر لیا کریں، اللہ جل جلالہ عمل کی دولت سے مالا مال فرماتے۔ اسی طرح دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا ایک امتی لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہے، میرا ایک امتی لوگوں سے ملنا چاہتا ہے، لیکن کوئی بھی بندہ اس سے بات کرنے اور اس سے ملنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے وقت میں اس کی صلہ رحمی سامنے آ گئی۔ صلہ رحمی کہتے ہیں دین کی نسبت پر، دین کی نسبت پر لوگوں سے تعلقات کا جوڑنا، اور جو ہمارے خونی رشتے ہیں ان تمام رشتوں کا خیال رکھنا اور ان کو نبھاتے رہنا۔ یہ میرے پیارے بھائیوں بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت ہر مومن کو نصیب فرما دے۔ بہرحال دیکھیں، صلہ رحمی سامنے آ گئی، اس نے لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، یہ بندہ مجھے جوڑا کرتا تھا، یہ بندہ مجھے ملایا کرتا تھا، اس لیے تم بھی اس سے جڑ جاؤ، اپنا رشتہ ناتا مضبوط کر لو۔ اس کے بعد لوگوں نے میرے پیارے بھائیوں اس سے مصافحہ کیا، اس سے بات کی اور اسے اپنی جماعت میں شامل کر لیا۔ تو اگر ہم کسی سے اپنا رشتہ ناتا توڑ کر کے بیٹھے ہیں، میرے پیارے بھائیوں، دنیا کو سامنے نہ رکھیں، آخرت کے منظر کو سامنے رکھ کر کے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اپنے رشتے ناتے جوڑ لیں۔ آپ دنیا کو نہ دیکھیں، یہ سوچیں کہ آخرت میں یہ عمل ہمارے کام آئے گا، اور آخرت میں تو ایک چھوٹا عمل بھی ہمارے لیے بہت بڑا ہوگا۔ اسی لیے دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ایک امتی کے چہرے کو، آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا میرے ایک امتی کے چہرے اور بدن کو آگ کے شعلوں نے جلا رکھا ہے، آگ کے شعلوں نے جھلسا رکھا ہے۔ ایسے وقت میں اس کا صدقہ کرنا، ایسے وقت میں اس کا خیرات کرنا سامنے آ گیا، اور وہ سائبان کی طرح اس کے سامنے رکاوٹ بن کر کے کھڑے ہو گئے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر آج ہمارے پاس صدقہ ہوگا، خیرات ہوگا، خیرات ہوگی، یقین جانیں یہ سارے کے سارے اعمال کل آخرت میں ہمارے کام آئیں گے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ مشہور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ان البلاء لا یتخطاها، کہ مصیبتیں جو ہیں وہ صدقات سے، مصیبتیں جو ہیں وہ صدقات سے آگے نہیں بڑھتی۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والی دقتوں سے محفوظ رہیں تو میرے پیارے بھائیوں صدقہ ضرور